الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور جو سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا عنوان ہے جو اس سے پہلے کے پہلے والے ہفتے جس عنوان پر آپ کے سامنے باتیں آئی تھیں کہ ہدیہ اور تحفہ یہ سب چیزیں الفت اور محبت کا ذریعہ ہے، آپسی الفت و محبت کو بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس عنوان کے تحت اس ہفتے چند باتیں آ گئی تھیں اور آج آپ کے سامنے اسی عنوان پر چند اہم باتیں اور آئیں گی انشاءاللہ۔ اولاد کو بھی ہدیہ اور تحفہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات کی بہت باریکی سے توجہ کی ضرورت ہے کہ اس میں عدل و انصاف کے ساتھ یہ کام کیے جائیں۔ یعنی جب بھی اولاد کو کوئی ہدیہ یا تحفہ دیا جائے تو اس میں عدل اور انصاف سے کام لیے جائیں۔ حدیث آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں جو بعض دفعہ سوالات کیے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں۔ اولاد میں سے ہر ایک کی تربیت کچھ نہ کچھ الگ انداز سے ہوتی ہے۔ ہر ایک کی تعلیم و تربیت میں مال و دولت کے جو اخراجات کا معاملہ ہے وہ کمی بیشی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جتنا مال بڑے بچے پر خرچ کیا گیا تعلیم و تربیت میں، اس کے بعد والے پر بھی اتنا ہی ہو، کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد والے پر ہو سکتا ہے اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم میں سے کسی شخص کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو یہ عدل ہی ہے۔ بعض دفعہ سوالات کرتے ہیں کہ اگر ایک بچے کو زیادہ پڑھے، وہ زیادہ پڑھایا، اس میں کچھ زیادہ مال خرچ ہوئے، اور دوسرے بچوں پہ جو ہے دوسرے لائن کی پڑھائی تھی اس میں مال زیادہ خرچ نہیں ہوا، یا وہ خود اپنے قابلیت پہ پڑھ گئے، تو کیا یہ بھی عدل و انصاف سے باہر ہے؟ ہرگز نہیں، یہ عدل و انصاف سے باہر نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جس وقت وہ جس چیز پر مستطیع ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس کے مطابق وہ کیا کرے گا؟ خرچ کرے گا۔ یہاں جو بات ہو رہی، یہ حدیث میں جو باتیں بیان کی گئیں وہ ہدیے کے تعلق سے ہیں۔ یعنی بچے بڑے ہو گئے، جوانی کو عمر کے پہنچ گئے، ساری چیزیں تربیت پرورش ہو گئی، شادی شدہ ہیں، اب اگر والدین بچوں کو کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ سارے اولاد کو برابر دینے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ تربیت کا جو مسئلہ تھا، پرورش کا جو مسئلہ تھا، وہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ بچوں میں کوئی بیمار ہوگا اس میں کچھ مال زیادہ خرچ ہوں گے، کوئی بیمار نہیں ہوا تو ان میں کبھی مال خرچ نہیں ہوئی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ بھی عدل و انصاف کے دائرے میں ہیں۔ یہاں جو بات ہو رہی وہ ہدیے کے تعلق سے ہے کہ اگر بچوں میں سے کسی کو کچھ ہدیے دیے جائیں، کوئی پراپرٹی دی جائے، تو اب جتنے بچے ہیں سب کو برابر کی دی جائے۔ بعض دفعہ ایک بہت اہم غلطی لوگ کرتے ہیں جس کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ جب آدمی ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اپنی پراپرٹی کی تقسیم اپنے بچوں میں کر دیں گے، اور اس پراپرٹی کی تقسیم وراثت کی تقسیم جیسا تقسیم کرتے ہیں
یعنی بچوں کو 2 حصہ اور بچیوں کو 1 حصہ دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے وراثت اس وقت تک ہوگی ہی نہیں جب تک آدمی کا انتقال نہ ہو، یعنی اگر میرے مال کی تقسیم ہو میرے بچوں میں تو جب تک میرا انتقال نہ ہو میرا مال وراثت کی تقسیم تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ جو تقسیم ہوگی یہ وراثت کی طرح سے تقسیم نہیں کی جائے گی، یعنی جس طرح وراثت کی تقسیم ہوتی ہے کہ بچوں کو 2 حصے اور بچیوں کو 1 حصہ دیا جائے گا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے شرافت سے سارے مال اپنے بچیوں میں تقسیم کر دیا بچوں میں، تو وہ تقسیم ہی غلط ہے۔ اصل میں شرعی نقطۂ نظر سے وہ تقسیم ہی غلط ہے، وہ مال وراثت کا مال ہے ہی نہیں، وہ آٹومیٹکلی ہدیہ یا تحفہ ہوگا، اور ہدیے اور تحفے کے تعلق سے آیا ہے کہ سارے آل و اولاد کو برابر دیے جائیں گے، یعنی اگر 2 بچے ہیں 2 بچیاں ہیں اور چاروں کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو بچوں کو زیادہ اور بچیوں کو کم، ایسا نہیں ہو سکتا، اپنی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر آپ کسی کو ہدیہ نہیں دینا چاہتے ہیں، وراثت کی تقسیم چاہتے ہیں، تو یہ تقسیم سے بہتر ہے، اپنے انتقال سے پہلے اس طرح کی گڑبڑی کی تقسیم سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو وراثت کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو وراثت کے بارے میں بتلائیے اور ان کو یہ نصیحت کیجیے کہ میرے انتقال کے بعد میرے مال کی تقسیم کس طرح سے کرنا، اپنے بچوں اور بچیوں کو اس بات کی تعلیم دیجیے۔ یہ زیادہ بہتر ہوگا دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، آپ کے اور ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ بہت لفڑے ہیں اس میں، آپ ہر جگہ دیکھ لیجئے، شہروں میں گاؤں دیہات میں وراثت میں اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسئلے ملیں گے آپ کو وراثت کے تعلق سے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بچے اسی پراپرٹی میں شیئر کر رہے ہیں، کوئی زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی کم فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں رہے ہیں، اور پھر وراثت کی تقسیم 20 سال تک نہیں ہو رہی، 25 سال تک نہیں ہو رہی، پھر انہی بیٹوں کے بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، انہی بچوں کے بیٹے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر والدین میں سے کسی کا بھی انتقال ہوا تو فوری اس کی تقسیم ہونی چاہیے، جتنے مال والد نے چھوڑ کر گیا ہے جو شرعی نقطۂ نظر سے اس کی تقسیم ہونی چاہیے، مکمل طور پر اس کی تقسیم ہو جانی چاہیے۔ ہم اور آپ اس کا بخوبی مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس تعلق سے اتنی کوتاہی، لوگ کہتے ہیں نہیں مل جل کر رہیں گے، نہیں شریعت نے تو آپ کو کہا تقسیم کر لو، اس معاملے میں مل جل کر رہنے میں بھلائی نہیں ہے، بہت مسئلے ہیں، جب تقسیم کر لیجئے پھر مل جل کر رہیے، کس نے منع کیا؟ بہت اچھی بات ہے، لیکن جب شریعت نے اس بات کا حکم دیا کہ انتقال کے بعد اب کیا کیے جائیں، شرعی نقطۂ نظر سے اس کے تقسیم کیے جائیں تو فوراً تقسیم کیے جائیں، اس میں کوتاہی یا تاخیر نہ کیے جائیں۔ کئی سالوں گزر جا رہے ہیں، بعض دفعہ یہ بھی مسائل ہوتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، اب والد کی جو پراپرٹی ہے وہ والدہ پوری لے کے بیٹھی رہتی ہیں، بچوں کو نہیں دیتی ہیں، وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں اب میں جب تک ہوں تب تک کیوں تقسیم؟ نہیں، شریعت نے کہا کہ آپ کو بھی حصہ ملے گا اس میں سے، آپ پورا دبوچ نہیں سکتے، آپ کے شوہر کے مال میں سے آپ کا بھی حصہ لگے گا، جیسے آپ کے بچوں کا لگے گا، آپ کے بچیوں کا لگے گا، ویسے آپ کا بھی لگے گا، تو پورا مال آپ دبوچ کر مت بیٹھیے، بلکہ شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز پر، اس قانون اور ضابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تقسیم کیجیے۔ بہت ہوتا ہے یہ، اگر پہلے والد کا انتقال ہو گیا تو والدہ سارا دبوچ کے بیٹھی رہتی ہیں، اور اگر والدہ کا انتقال ہو گیا تو والد سارا، اگر والدہ کے نام پہ کچھ پراپرٹی رہتی ہے تو اسے دبوچ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہوگا سب تقسیم کریں گے۔ کیوں؟ سب کی الگ الگ تقسیم ہے، بیوی کو اپنے شوہر کے حصوں میں سے تھوڑا کم ملے گا، شوہر کو بیوی کے مال میں سے تھوڑا اس کے مقابلے زیادہ ملے گا۔ بچے اس معاملے میں کیوں جھیلے؟ بچوں کی شادی ہو گئی، وہ الگ رہ رہے ہیں، الگ کما رہے ہیں، الگ اپنی ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں، جو حصہ ان کو ملنا چاہیے تھا آپ نے ان حصہ ان کو دیا ہی نہیں، ایسی عمر میں دیا کہ اب وہ بھی جانے والے ہیں دنیا سے۔ وہ مال جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، وہ مال انہیں اس وقت مل رہا ہوتا ہے جب وہ خود اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے لوگ مر بھی جاتے ہیں، وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی کئی پیڑھیوں تک، ایسے مسائل بھی آئے ہیں، کئی پیڑھیاں گزر گئی، نسلیں گزر گئی اور پراپرٹی کی تقسیم نہیں ہو پائی، اور پھر بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو اپنے آل و اولاد کو بتائے جائیں، تاکہ ہمارے انتقال کے بعد کہیں ہمارے ذمے کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جس کی پکڑ ہو، کہ ہم نے اپنے آل و اولاد کو سمجھایا نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری پراپرٹی کی تقسیم کس طرح سے کرنا، اس میں تاخیر مت کرنا، اس میں کوئی ایک دبوچ کر مت رہ جانا۔ ماں باپ ایک دوسرے میں یہ چیزیں تو ہو رہی معاشرے میں، بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں، جو بڑے ہیں یا کوئی طاقتور ہیں، کوئی باہر رہ رہے تھے، کوئی ماں باپ کے ساتھ رہ رہے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کی، میں زیادہ حصہ لوں گا۔ نہیں، یہ کہاں، شریعت میں کہیں نہیں ہے یہ۔ آپ نے کیا معاوضے کے طور پر خدمت کی ہے والدین کی؟
یہ تو آپ پر لازمی چیز ہے نا کہ والدین کی آپ کیا کریں؟ خدمت کریں۔ اولاد پر یہ لازمی چیز ہے کہ اپنے والدین کی کیا کریں؟ خدمت کریں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ تو اگر آپ زیادہ لے رہے ہیں والدین کے پراپرٹی میں سے تو آپ گویا کہ معاوضہ لے رہے ہیں اپنے والدین کی خدمت کا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے پاس آپ کو کچھ اجر نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہ بات سمجھاتے ہوئے آپ کے سامنے بات آئی کہ اگر اپنے آل و اولاد کو ہدیے تحفے دیے جائیں بہت اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن اس میں عدل ہونا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اعطانی ابی عطیہ، کہ میرے والد نے مجھے کچھ عطیہ دیا، یعنی کچھ ہدیے کے طور پر میرے والد نے مجھے عطا کیا، دیا۔ اعطانی ابی عطیہ، میرے والد نے مجھے کچھ ہدیے کے طور پر دیا۔ فقالت عمرۃ بنت رواحہ، تو حضرت نعمان کی جو والدہ ہے یعنی بشیر کی زوجہ، انہی کے بیٹے تھے یہ نعمان بن بشیر، وہ کہتے ہیں کہ میرے والدہ نے کہا میرے والد سے، لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتی جب تک کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پر گواہ نہ بنا لیں، یعنی آپ نے میرے بیٹے کو جو ہدیہ دیا ہے، جو بھی تحفہ دیا ہے، آپ اس پر گواہ بھی بنائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب میں راضی ہوتی، نہیں تو راضی نہیں ہوتی۔ کل کو کہیں پلٹ گئے تو آپ کیا کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہلے گواہ بنا لیجئے۔ چنانچہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد یعنی بشیر وہ گئے کہاں؟ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال، اور انہوں نے کہا، انی اعطیت بنی من عمرۃ بنت رواحہ عطیہ، کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو جو عمرہ بن رواحہ سے میرا بیٹا ہے، ان کو میں نے کچھ ہدیہ دیا ہے، کچھ تحفہ میں نے دیا ہے، اور فأمرتنی ان اشہدک یا رسول اللہ، اور میری بیوی مجھ سے یہ کہتی ہے کہ میں آپ کو اس پر گواہ بناؤں۔ میں نے ان کو کچھ ہدیہ کیا ہے لیکن میری بیوی چاہتی ہے کہ میں اس بات پر بھی آپ کو گواہ بنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا یہ مسئلے کو سمجھنے کی ہے۔ آپ نے کیا سوال کیا؟ ان کے اور بھی بچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا تم نے جتنے آل و اولاد ہیں تمہارے سب کو اسی طرح دیا ہے جتنا نعمان کو دیا ہے؟ یعنی جتنا ہدیہ تم نے نعمان کو دیا ہے، تحفہ جتنا تم نے نعمان کو دیا ہے، کیا تمہارے جو دیگر اور آل و اولاد ہیں ان کو بھی دیا ہے، صرف انہی کو دیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں، اور کسی کو نہیں دیا میں نے، صرف اسی کو دیا ہے۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے آل و اولاد کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ جو تم نے ایک ہی کو ہدیہ دے دیا پھر گواہ بنا رہے ہو مجھے، ایک روایت میں ہے کہ تم مجھے ایسی چیزوں پر گواہ بنانا چاہتے ہو جو خلاف شرع چیز ہے، گویا کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا کہ نہیں، تم اپنے آل و اولاد کے تعلق سے ان کے ساتھ انصاف اور عدل کرنے کے تعلق سے اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اپنے آل و اولاد کے درمیان انصاف کرو، عدل سے کام لو۔ راوی کہتے ہیں، قال فرد عطیتہ، پھر وہ لوٹے اور ان سے وہ ہدیہ کیا کیا، انہوں نے واپس لے لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آل و اولاد کو ہدیہ یا تحفہ دیے جائیں تو کسی سے زیادہ محبت ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کیا کر دے۔ محبت کا کسی سے زیادہ ہو جانا یہ انسان کے بس کی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اپنے آل و اولاد میں سے کسی کے ساتھ زیادہ رجحان کا ہو جانا، یہ ہو سکتا ہے، انسان کے بس کی نہیں ہے یہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیز عملی طور پر آپ نے بتلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت آپ کو محبت تھی، بہت لگاؤ تھا، یہ انسان کے بس کی نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کا مکلف اللہ نے انسان کو بنایا کہ اس میں عدل و انصاف تمہیں کرنا ہے تو اس پر عدل و انصاف کرنا لازم ہے۔ محبت کے طور پر کسی کو ہدیہ زیادہ دے دیا یہ خلاف شرع ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے آل و اولاد کے تعلق سے انصاف سے کام لو۔ وہ لوٹ گئے اور انہوں نے ہدیہ کیا کر لیا؟ واپس لے لیا۔ اب بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے یا ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہوگا، کہ آدمی ہدیہ تحفہ دینے میں ایسی چیزوں کا ارادہ کرے کہ جو بیکار ہو، جو ایسی چیزیں ان کے فائدے کی نہیں تو کسی اور کو دے دیں گے، یا وہ پسند نہیں کر رہا تو کسی اور کو دے دیں گے۔ اس کی بعض شکلیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا سامان ہے جو ہمارے استعمال میں نہیں آ رہا ہے لیکن کسی اور کے فائدے کی ہے تو دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسی چیز جو بار بار دیے جائیں، جو نکمی ہو، بیکار ہو، کسی کام کے نہ ہو،
ایسی چیزوں کے ہدیہ دینے سے، تحفہ دینے سے منع فرمایا، ایسی چیزوں کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم ایسی چیزیں خرچ کرو جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، یعنی تمہارے نزدیک جن چیزوں کی بہت اہمیت ہے ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسی چیز پڑی ہوئی ہے، نہ اپنے کام کی ہے نہ سامنے والے کی کام کی ہے، سامنے والے کو ہدیہ کر دیا، نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں ایسی چیز جو ہمارے کام کی نہیں ہے لیکن وہ کام کی چیز ہے، ہو سکتا ہے ایسا نا کہ ہماری کام کی نہ ہو، کسی اور کے کام کی ہو، تو پھر دیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے استعمال میں آ رہی وہ چیز۔ ایسی چیز جو کسی کے کام کی نہیں ہے، اب وہ ہدیہ کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ ردی چیزوں کو جو ہے ہدیے میں دیے جا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم ایسی چیزوں کو خرچ نہ کرو جن چیزوں سے تم بہت محبت کرتے ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ایسی چیزوں کو خرچ کرو جس سے تم بہت محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو۔ ہر آدمی کو مال پسند ہے، ان چیزوں میں سے خرچ کرو تو پھر کامل نیکی کو پہنچو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اصل میں یہ بات بھی سمجھنے اور سیکھنے کی ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کیے جائیں، اللہ کو نہ مال و دولت کی ضرورت ہے، چاہے وہ کتنی کوانٹٹی میں ہو، ساری چیزیں، سارے مال و دولت اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے اخلاص کو دیکھتا ہے، انسان کی نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے، اور قیامت کے دن اجر بھی اسی بیسس پہ دیے جائیں گے۔ اگر ایک آدمی بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہو لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ میں نے مال یہ خرچ کیا اللہ کی راہ میں تاکہ اللہ مجھے اس کا بہتر بدلہ دے، بلکہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں خرچ کرنے والا ہوں، کیا کرتا ہوں، میں لوگوں کو دے رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں، یہ کس میں آ جائے گا؟ جو پہلے آیت آپ کے سامنے پہلے خطبے میں آئی تھی کہ صدقہ دے کر اسے کیا کر دینا ہے، یہ ضائع کر دینا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ آج کل صدقہ دے کر اس کو ضائع کرنے کا راستہ بہت آسان ہو گیا، بہت۔ کسی کو کوئی چیز دیے جا رہے ہیں، فوٹو لی جا رہی ہے اس کی کھڑے ہو کے، نہیں، آپ ان کے عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کسی کو اگر کوئی چیز آپ دے رہے ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں، تو اب اس کی پکچر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہوگی لینے کی۔ اب ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ یا تو آپ خود دیکھیں گے یا کسی کو دکھانا چاہیں گے۔ اب سامنے آدمی ایک ہدیہ قبول کیا، اب وہ سامنے کھڑا ہے کہ ان کے فوٹو کھینچے جائیں۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہوگا جو بہت خوددار ہوگا وہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ جو آدمی بہت خوددار ہوگا وہ کہے نہیں، تمہارے ہدیے کی ضرورت نہیں، لے جاؤ۔ ہدیے دے کر اگر ان کے فوٹو لیے جائیں، ویڈیوز بنائے جائیں، یہ بھی صدقے کو ضائع کرنے کا بہت آسان راستہ ہے، بہت آسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنے کی ضرورت ہے نا کہ تمہارا دایاں ہاتھ جب خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ دونوں ہاتھ اگر باہر رہے تو ہاتھ چھپا لینا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس طرح سے خرچ کرو کہ اس میں ریاکاری کی بو تک نہ آئے، شک و شبہ بھی نہ ہو کہ پتہ نہیں ریاکاری ہو گئی کیا۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آدمی ایک دم، بعض دفعہ اس بات کی بھی طرف تو رہنمائی کی گئی کہ آپ خرچ کرو تاکہ لوگ دیکھ کر ان کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہو کہ کیا کرے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ دکھاوا نہیں ہے۔ ہر آدمی جو خرچ کرنا چاہتا ہے ان کو پتہ ہے کہ کیا دکھاوا ہے اور کیا دکھاوا نہیں ہے۔ ان کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ کیا کسی کو بتلانا ہے کہ ہم نے خرچ کیا ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو بے شمار مال و دولت خرچ کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا کہ وہ اتنا خرچ کرتے ہوں گے۔ اصل یہی چیز اللہ کے پاس کیا ہوتی ہیں، کام آتی ہیں۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جس عمل کے بارے میں اس کو اور اس کے رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ایسا عمل اپنی زندگی میں کرنا ہی چاہیے انسان کو، ایسا عمل کہ اس کو اور اس کے رب کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی خیر اور بھلائی کا کام کیا ہے۔ اس لیے مال و دولت خرچ کرنے میں ہمیشہ آدمی کے دل کیا ہونے چاہیے، وسیع ہونے چاہیے، کھلے دل سے خرچ کرنے چاہیے، اور اس میں ردی مال کو اختیار نہیں کرنے چاہیے، بلکہ خرچ کرنے میں آدمی کیا کرے،
قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی، سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو جو تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرو، جو تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کیا کرو؟ خرچ کرو۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ جو ردی ہے، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اسے ہدیہ دینے یا کسی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاکیزہ چیزوں کا ارادہ کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان پاکیزہ چیزوں میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ کوئی آدمی کھیتی باڑی کر رہا تو اس میں جو غلے نکالے جاتے ہیں وہ ہر طرح کے غلے ہوتے ہیں نا، اس میں بعض بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض بہت ردی ہو جاتے ہیں، جو وہ خود استعمال کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو آدمی کو کرنا یہ چاہیے کہ خرچ کرو تو اچھے والے کرو، اچھے والے پورا سمیٹ کے رکھ رہے ہیں، اور جو بیکار ہیں انہیں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ زمین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالی ہیں ان میں سے بھی پاکیزہ چیزوں کو خرچ کرو، چاہے آپ کے چاول ہو، دیگر جو بھی زمین میں سے نکلنے والی چیزیں، فروٹس ہوں، ساری چیزیں کیا کرنے چاہیے؟ جب ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اچھے کا ارادہ کریں۔ یہ اجر و ثواب میں کیا ہوگا؟ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوگا، اور کامل اجر و ثواب کا ذریعہ یہ چیزیں بنیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس بات کی وضاحت بھی کی اور یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ایک دم بیکار چیزوں کا ارادہ نہ کرو، کہ تم اللہ نے تم کو دیا، بہت اچھے بھی دیے، کچھ اس میں سے خراب بھی ہو گیا، تو خرچ کر رہے تو خراب والے کر رہے ہو۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تنفقون ولستم بآخذی، اور ایسی چیز جو خراب ہے تم خرچ کر رہے ہو، دے رہے ہو لوگوں کو، لیکن اگر تمہیں دیے جائے تو لوگے نہیں۔ آدمی اب جو ہے ایک پیمانہ بتا دیا گیا کہ آدمی کیسا خرچ کرے۔ آدمی ایسا خرچ کرے کہ اگر انہیں بھی اسی طرح کا مال کوئی ہدیتاً دے تو وہ لینے پر کیا ہو؟ خوشی سے لے، اور اگر ان کا دل گوارا نہیں کرے، کیا کروں گا اس کا، میں تو استعمال ہی نہیں کرتا ہوں، تو اب خرچ بھی اسی لیول کا ہونا چاہیے ان کی جانب سے کہ آدمی کیا کرے، جو چیز تم خود لینے پسند نہیں کرتے، اللہ نے کہا کہ تم خرچ کرتے ہو ایسی چیز کہ اگر تمہیں دیے جائیں تو لوگے نہیں، کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، ان چیزوں میں سے بھی، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے ان چیزوں میں سے بھی کیا کرو؟ خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور ایسی چیزوں کا ارادہ نہ کرو کہ جسے تم خرچ کرو اگر تمہیں دیے جائیں تو لوگے نہیں، ایسی چیزوں کا ارادہ ہرگز مت کرو۔ اور اب جو ہے نا بہت اہم چیز آئی، یہ حدیثیں بھی آ چکی ہیں بہت پہلے، درس میں بھی آ چکی ہیں، کہ آدمی ہدیہ کسی طرح کا بھی ہو اسے خوشی خوشی لینا بھی چاہیے، قبولنا بھی چاہیے، اور شکر بھی اس کا ادا کرنے چاہیے، ہے نا، دعائیں بھی دینی چاہیے۔ ابھی روایتیں آپ کے سامنے آئیں گی، آج نہیں تو آئندہ ہفتہ انشاءاللہ آ جائیں گی۔ چاہے وہ ہدیہ یا تحفہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یا چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ایک عطر کی شیشی ہو، ایک 10 روپے کی پین کیوں نہ ہو، یا 2 روپے کی کوئی چیز کیوں نہ ہو، اگر کوئی ہدیہ دے رہا ہے تو اصل میں حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ہدیہ لین دین یہ محبت کو بڑھاتا ہے۔ اس کی کوانٹٹی نہیں بیان کی کہ اگر 2000 روپے کی دیے جائے تو دوستی تھوڑی زیادہ بڑھے گی، اور اس سے کم کی دی جائے تو دوستی تھوڑی کم ہو جائے گی، ایسا نہیں کہا۔ کہا ہدیہ لین دین سے محبت میں اضافہ ہوتا، وہ چاہے کم سے کم تر ہو، زیادہ سے زیادہ تر ہو۔ اصل میں لوگوں کے دل کی بات ہے، آپ نے کس ارادے سے دیا، کتنی محبت اور الفت کا اظہار دیتے ہوئے آپ نے ان سے کیا، یہ اصل چیز ہے۔ اور حدیث کا مطلب بھی یہی ہے، کیونکہ ہر آدمی بہت قیمتی تحفہ تھوڑی دے سکے گا، ہر آدمی کے پاس قیمتی تحفہ دینے کے لیے نہیں ہوگا، ہر آدمی کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہوتی، گنے چنے لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ تو جن کے پاس جتنے مال کی استطاعت ہے، جتنی فراوانی ہے، اپنی استطاعت کے بقدر جتنی بھی تحفہ ہدیہ وہ کسی کو دے تو کیا کرنا چاہیے؟ دینے والے کو اخلاص کے ساتھ دینے چاہیے، اور لینے والے کو خوش دلی کے ساتھ، اپنے چہرے میں مسکراہٹ کے ساتھ، اور پھر دعائیہ کلمات کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اسے قبول کرنے چاہیے۔ ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جو ہمارے لیے سبق ہے، ایک مثال بیان کی اسی تعلق سے
کہ کتنے چھوٹے سے چھوٹے ہدیہ بھی ہو سکتا ہے، تحفہ بھی ہو سکتا ہے، جس سے محبت اور الفت میں آپس میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، کہ اے مسلمانوں کی عورتیں سنو، تم اپنے پڑوسیوں کے دیے ہوئے ہدیے کو حقیر نہ جانو۔ عام طور سے عورتیں یہ بات کر دیا نا، کیا دے گئے، اتنے میں کیا ہوتا ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے نا عام طور سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر عورتوں کو متوجہ کرتے ہوئے، عمومی طور پر پوری امت کو، حدیث ہے ہمارے لیے، اس میں کیا ہے، سبق ہے، خصوصی طور پر عورتوں کو متوجہ کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی عورتیں اپنے پڑوسیوں کے دیے ہوئے ہدیے کو کیا نہ جانو، حقیر نہ جانو۔ تھوڑی سی کچھ ایک دو بوٹی دے گئے تو اسے کیا دے گئے، کون کھاتے اس کو، نہیں، حقیر جاننے سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ کھر کس کو کہتے ہیں؟ شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے پایا بھی نہیں، پایا کے نیچے کا بھی حصہ کیا ہوتا ہے، اسے کھر کہتے ہیں نا، اصل کھر اسے کہتے ہیں نا۔ وہ کتنی حقیر چیز معلوم ہوتی ہے، کتنی کمتر چیز معلوم ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بھی کوئی ہدیے میں دے کر جائے تو اسے کیا نہ جانو، حقیر نہ جانو۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے دیا ہے اس کی نیت کا تمہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے کتنی خوشدلی کے ساتھ، کتنے اخلاص کے ساتھ دیا ہے، اور اللہ کے پاس جو چیزیں ویلڈ ہے وہ اخلاص ہے، کوانٹٹی نہیں ہے کسی بھی چیز کے خرچ کرنے کی، اخلاص اور ان کی نیت ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، لو دعیت الی قراع لاجبت، کہ اگر مجھے ایک کھر کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ یعنی مجھے میری دعوت کی گئی اور پکایا کیا گیا، کھر، بکری کا کھر پکایا گیا اور مجھے دعوت کیا گیا تو میں کیا کروں گا، اسے قبول کروں گا، اس دعوت میں شریک ہو جاؤں گا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ قُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، اور اگر مجھے وہی کھر ہدیے میں دیا گیا تب بھی میں کیا کروں گا، اسے بھی قبول کروں گا اور اسے میں بخوشی قبول کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر بکری کا کھر بھی ہے جس کی دعوت مجھے دی جائے تو میں کیا کروں گا، اسے قبول کر لوں گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، ہمیں سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر کم سے کمتر ہی کیوں نہ ہوں، ایک آدمی ہے جو معاشرے میں مالی اعتبار سے بہت کمزور ہے، انہوں نے اگر دعوت کی، عام طور سے لوگ آپس میں بات چیت کر بیٹھتے ہیں کہ کیا ہی دعوت کرے ہوں گے، کیا ہی انتظام کرے ہوں گے۔ نہیں، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے، آپ کو اور ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ اگر کسی نے ہمیں دعوت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مطابق، اگر وہاں کچھ غیر شرعی کام نہیں ہو رہا، دعوت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی جو خلاف شرع ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، قبول کرنے چاہیے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر جج نہیں کرنے چاہیے، کیا پکایا، ایک ہی ایٹم تھا، اتنا مزیدار نہیں تھا، یہ بہت بیکار چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا، کہا معمولی سے معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہدیے میں ہو، دعوت میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، بخوشی کیا کرنے چاہیے، اسے قبول کرنے چاہیے۔ کیوں؟ ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر خرچ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے خرچ کرنے کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کے دل کے اخلاص اور نیت کو دیکھتا ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حلال طریقے سے مال کمانے اور حلال طریقے سے حلال جگہوں پر اسے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔